روزانہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں اور ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اس بندے کو انشاءاللہ ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہیں ہے، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑا آسان سا عمل ہے۔ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ محترم ناظرین، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں ہے، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو انہوں نے مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں ہے، بشرطے کہ صدق دل سے اور اللہ پر کامل یقین رکھ کر کیا جائے۔ ناظرین، اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں، اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدین کے شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں ناظرین، اس پر توجہ ضرور کیجیے گا، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے، آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگ رشک کریں گے، اور اس عمل کے بعد اللہ تعالی نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو انشاءاللہ کھول دینا ہے، اور اللہ تعالی نے آپ کی توبہ کو قبول فرمانا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، اور گناہوں سے اس بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کے میں جتنے بھی فائدے بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی گمان اور تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہو جانا بربادی اعمال میں سے ہے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ ناظرین، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے یعنی فجر اور غروب سے پہلے یعنی عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔
دوستو حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسماء حسنہ ان کی تعداد 99 ہے اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں انہیں یاد کر لیتا ہے یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی کو یاد کر لیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں ناظرین وہ بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہیں۔ ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کیا کریں۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتیں کیونکہ یہ نماز عصر کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر فضیلت اور اہمیت والا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو بڑے اطمینان سے اور بڑے سکون سے پڑھیں۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر انسان کی حاجت اور ہر انسان کی خواہش ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام کے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند جگہ پر شادی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے تو اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمان پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور یاد رہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ ناظرین، جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانوں کی پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔
البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کر دے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے کہ اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے ناظرین، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرأت کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کے متعلق جو کہ امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ناظرین، اس کے علاوہ سورۃ الاخلاص کے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرتا ہے، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ 100 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنے علم سے علم دیتا ہے۔ 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے عطا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو کسی کام کا نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور عصر کی نماز تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ ناظرین، جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر کرے تو اور دولت مند ہو جائے۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا میں ضرور اپنی شرکت فرمائیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے،
اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے مالک جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ بھی اس خوبصورت دعا میں کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر شامل ہو جائیے۔ کیا پتہ کس کی آمین سے کس کی بگڑی سنور جائے، کس کا کام بن جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔